سارے کے سارے توشہ خانہ کھل جائیں. اب کہاں آصف زرداری کی گاڑیاں اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے تحائف. اب کوئی کمپیریزن ہے؟ عمران خان پر گھڑی چور ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور خود گاڑیاں ڈکار گئے. مزاحیہ قسم کا کیس اور بننا چاہیے کہ جس شرٹ کے اوپر انہوں نے سگنیچر کیا وہ بھی لاکھوں کی بکی. جس دن عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہوا تو پیش کر دیں گے. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے عمران خان کی ناقابل ضمانت فوراً منسوخی کی درخواست مسترد کر دی. اب توشہ خانہ ہے کیا؟ توشہ خانہ ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں مختلف ممالک کے دوروں پر جانے والے حکمران یا دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں. قوانین کے مطابق اگر کوئی تحفہ 30,000 روپے سے کم مالیت کا ہے تو تحفہ حاصل کرنے والا شخص اسے مفت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے. جن تحائف کی قیمت 30,000 سے زائد ہوتی ہے انہیں مقررہ قیمت کا 50% جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے. 2020 میں اسے قبل یہ قیمت 20% تھی، تاہم تحریک انصاف کے دور میں اسے 20% سے بڑھا کر 50% کر دیا گیا. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ جب 20% چل رہی تھی تو 50% کیوں کیا گیا. اس کے ایٹ دا بیک اینڈ یعنی سب کانشیس مائنڈ کے اندر یقیناً کوئی اچھی رائے ہو سکتی ہے یا اچھی انٹینشن ہو سکتی ہے، کوئی بری انٹینشن تو نہیں ہو سکتی. یعنی ملک کو فائدہ دیا جائے کہ 20% سے جو آپ تحفہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ کو جمع کروا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو اس کو بڑھا کے 50% کر دیا گیا. ان تحائف میں عام طور پر مہنگی گھڑیاں، سونے اور ہیرے سے بنے ہوئے زیورات، مختلف ڈیکوریشن پیسز، سوینئر، ہیرے جڑے ہوئے قلم کاری اور قالین وغیرہ شامل ہوا کرتے ہیں. اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والی کسی تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. توشہ خانہ قوانین کے مطابق ان تحائف پر پہلا حق اسی کا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے. یعنی جو ایمبیسڈر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا ڈیپٹی ہوتا ہے یا اسپیکر وغیرہ اگر جاتے ہیں یا فارن منسٹرز نارملی بہت سارے دورے کرتے ہیں تو ان کو مختلف تحائف ملتے ہیں. اور پرائم منسٹر کو اس کی یعنی وقت کے اوپر، اس کے اوقات کے اوپر، اس کی مناسبت سے جتنا مہنگا تحفہ دیا جا سکتا ہے. اور یہ میٹر کرتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے اور شخصیت کے مطابق بھی تحفے ملا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو وہ اسے نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے. یعنی اس صورت میں اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے یا قبول کر لیا وہ لے آئے اور وہ اپنے نام پر کلیم نہیں کرتے، کلیم کریں گے تو پچھلے دور کے حساب سے 20% دینا پڑتا ہے اور خان صاحب نے جو کیا وہ 50% کر دیا. اب 50% پہ وہ کلیمنٹ بن جاتے ہیں اگر وہ اپنے لیے لے رہے ہیں اور یا کسی کے نام پہ بھی لے رہے ہیں. کسی کے نام پر لینے والا کیس اس وقت میں ڈسکس نہیں کر رہا اور نہ وہ ہوتا ہے. تو جس کو ملا ہے تحفہ وہ آف کورس اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لے سکتا ہے اور 50% اس پہ جمع کرا دے. میں نئے معاملے کی بات کر رہا ہوں، میں پچھلی گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا، پچھلے تحائف کی بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے سونے کی بندوقیں بھی آیا کرتی تھی، بہت کچھ ملا کرتا تھا. تو 20% دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے یہ سبجیکٹ الگ. اچھا، اب عمران خان پر کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ ریفرنس پر پی ڈی ایم حکومت کے ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا. اور یہ وہی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ کیس سے نااہلی کا ریفرنس مسترد کر دیا تھا. یہ ریفرنس رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری کی جانب سے توشہ خانہ سے 3 بلٹ پروف گاڑیاں لینے پر سابق صدر کے خلاف جمع کرایا گیا تھا. اس ریفرنس کے ذریعے ذوالفقار بخاری نے الزام عائد کیا تھا کہ آصف زرداری نے بطور صدر مملکت فروری 2009 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے قواعد میں غیر قانونی نرمی کے نتیجے میں توشہ خانہ سے تحائف میں دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں اپنے پاس رکھی تھی، لیکن اس ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا. اب آتے ہیں عمران خان کے توشہ خانہ ریفرنس کی طرف. تو یہ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والے تحائف فروخت کر کے جو آمدن حاصل کی اسی اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا. انہیں آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیے جانے والے ریفرنس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عمران خان کی نااہلی کا مطالبہ کیا. کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی صرف عدلیہ کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ریفرنس عائد ہوا یاد رکھیے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تھا. عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس کے سلسلے میں 7 سپٹمبر 2022 کو الیکشن کمیشن میں اپنا تحریری بیان جمع کروایا. جواب کے مطابق 1 اگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو
تقریباً 58 تحائف دیے گئے، یعنی 2 کم 60۔ اب یہ تحائف کیا ہیں تو بتایا گیا کہ یہ تحائف زیادہ تر پھولوں کے گلدان، میز پوشش، آرائشی سامان، دیوار کی آرائش کا سامان، چھوٹے قالین، بٹوے، پرفیوم، تسبیح، خطاطی، فریم، پیپر ویٹ، پین ہولڈرز پر شامل تھے۔ یعنی بات کرتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، اور مجھے گنوانا اس لیے پڑ رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ البتہ ان میں گھڑی، قلم اور کفلنگز، انگوٹھی، بریسلیٹ، لاکٹس بھی شامل تھے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو جو ہے سبجیکٹ میں لگا، اس میں 3 بلٹ پروف گاڑیاں نہیں تھیں، اس میں مہنگی مرسیڈیز نہیں تھی، اس کے اندر لیمبورگینیز نہیں آ رہی تھیں، اس کے اندر جو سب سے مہنگا تحفہ جس کو بنایا گیا، یعنی اس کی رقم پہلے پتہ چلا کوئی کروڑ کے قریب ہے، پھر 1.5 کروڑ پتہ چلا، پھر کوئی یہ 4 کروڑ کی ہو گئی، پھر 2 ملین کی ہو گئی، پھر اس کی تعداد جو ہے وہ 4 ملین پہ چلی گئی، اور پھر اس کے لوگ بھی پتہ چلنا شروع ہو گئے، پھر وہاں پہ لوگوں نے خرید بھی لی، پھر کئی ہوتے ہوتے جو ہے وہ یونیک ترین گھڑی جو ہے اس کی قیمت جو ہے انہوں نے اربوں خربوں تک پہنچا دی۔ اب اتنی مہنگی یہ گھڑی، یعنی خان کا جس کو ہاتھ لگے وہ وہی ہے سونا، مطلب وہ اس میں اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہی میٹافور کیا کہتے ہیں اس کے لیے، ایک پروفیس ہوتا ہے، اور اس کو میں ذہن میں آ جاتا تو میں بتا دیتا، یعنی وہ جس کو ہاتھ لگا دے وہ پارس ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اب وہ پارس والا معاملہ اس طرح بنا، تو یہ ایک ٹوٹل یعنی بریسلیٹ اور لاکٹ کا بھی کیس اس میں شامل اس لیے نہیں ہے، تو صرف قلم، گھڑی اور گھڑی کے اندر جڑے ہوئے سونے جو ہیرے تھے اس کی رقم میں نے آپ کو بتائی جو 1.5 کروڑ سے شروع ہوئی اور اربوں تک پہنچ گئی۔ اب اس طریقے سے ان کے اوپر ایک اور جو ہے وہ یہ مزاحیہ قسم کا کیس اور بننا چاہیے کہ جس شرٹ کے اوپر انہوں نے سگنیچر کیا وہ بھی لاکھوں کی بکی ہے اور کروڑوں روپے میں بھی بکی ہے۔ اس کی اس سے پہلے بھی جو ہے جب وہ مطلب سیاست میں نہیں تھے تب بھی خان صاحب جس کے اوپر وہ سگنیچر والا بیٹ کر دیتے تھے تو وہ بھی کم از کم تقریباً ان کے ہی شوکت خانم کے لیے اور بھی کئی جگہوں کے اوپر لوگوں نے جب اس کو سیل کیا تو اس کی قیمتیں 4-4, 8-8, 10-10, 20-20 کروڑ میں بکی۔ تو یہ شائقین تو ان کے پہلے بھی تھے، ان سے محبت کرنے والے تو پہلے بھی تھے، تو آج بھی اسی کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے اوپر بھی اگر ڈالیں تو اگر وہ جس بھی چیز پہ سگنیچر کریں تو یا بیٹ کے اوپر کریں تو تمام کرکٹ کھیلنے والے کم از کم بھی اگر اس کو دیں تو کوئی 5, 6, 7, 8 لاکھ روپے تو دے ہی دیں گے۔ اس طریقے سے تو خان صاحب چلتے پھرتے پیسوں کی مشین ہے، تو پھر میرے خیال میں پورا خان صاحب کو توشہ خانہ میں ڈال دیا جائے، کیا خیال ہے اگر ہم نے مزاح ہی کرنا ہے۔ بہرحال جواب میں بتایا کہ ان سب تحائف میں صرف 14 چیزیں ایسی تھی جن کی مالیت 30,000 روپے سے زائد تھی، جسے انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار سے کے تحت رقم کی ادا کر کے خریدا۔ اپنے جواب میں عمران خان نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے دور میں 4 تحائف فروخت کیے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد سرکاری خزانے سے تحائف کی فروخت سے تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ روپے حاصل کیے۔ ان تحائف میں ایک گھڑی، کفلنگ، مہنگا قلم اور ایک انگوٹھی شامل تھی، جبکہ دیگر 3 تحائف میں 4 رولکس گھڑیاں شامل تھیں۔ اب کہاں آصف زرداری کی گاڑیاں اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے تحائف، آپ کوئی کمپیریزن ہے؟ آپ خود بتائیے، کیس بنانا ہے نا، مطلب اس سے زیادہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاحیہ کیس ہے تو یہاں تک تو میں مکمل ایگری کرتا ہوں، اور میں کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقعی مزاحیہ کیس ہے، اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں۔ تو آگے چلتے ہیں، تو یہ بہرحال یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کوئی بات کی، انہوں نے تڑی لگا دی کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ انہیں پیش کر دیا جائے گا۔ ذرا آپ ٹون چیک کریں، ٹونالٹی چیک کریں، گفتگو کا انداز دیکھیں۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ یہ برگرز جو ہے نا یہ خان صاحب کو نہیں روکوا سکتے، یہ ہمیں نہیں روک سکتے، تو یہ برگرز ابھی تک تو روک رہے ہیں۔ بہرحال مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، جس دن عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہوا تو پیش کر دیں گے، یہ میں آپ کو دھمکیاں سنا رہا ہوں صرف۔ اب پھر اور بھی کئی اور معاملات کیے ہیں، پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری، یہ سارے مل کر توشہ خانہ سے قیمتی کاروں سے متعلق خلاف ضابطہ خریداری نیب کا وہ خاص ریفرنس تو بن گیا جس میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت پر ملی بھگت، گٹھ جوڑ اور پارٹنرشپ کے الزامات عائد کرتے ہوئے انہیں ایک ہی ریفرنس میں ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ نیب ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کر کے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی۔ نیب کے ریفرنس کے مطابق جب آصف زرداری صدر تھے تو انہیں متحدہ عرب امارات سے تحفے میں ملنے والی
आर्मड कार BMW, लेक्सस जीप और लीबिया से तोहफे में मिलने वाली BMW तोशाखाने से खरीद ली। और सिर्फ यही नहीं, नैब ने दावा किया कि आसिफ जरदारी ने इन कीमती गाड़ियों की कीमत में मनी लॉन्ड्रिंग वाले जाली बैंक अकाउंट से अदा की है। यानी ये इंपॉर्टेंट केस बनता है जिसको केस ही नहीं समझा रहा। रेफरेंस में इन नैब बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी बताई गई हैं जिनसे मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी ने अदायगियां की हैं। अब नैब का हाल PDM ने क्या कर दिया, वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे इसके ऊपर काट डाले, वो क्या करेंगे, क्या निज़ाम बनाएंगे, ये तो आपके ऊपर है। तो ये हैं जी इमरान खान पर घड़ी चोर होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये वो लोग हैं और ख़ुद गाड़ियाँ डिकार गए और उसका पता कोई नहीं। इल्ज़ाम तो ढंग का लगे ना जी। तो ये है जी तोशाखाना पहला। अच्छा, अब इनसे अगर ये ना बन पड़ा तो अगली ये किसी भी सूरत में जाने के बाद जो है वो टैनिंग का केस बनाएंगे। जो किसी सूरत वो बनना वो क्या बनेगा, वो तो उससे पहले वजीर आज़म ही क्यों बना था। फिर अगर ये सब खाते खुल गए तो पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या क्या कारनामे किए। और इससे पहले तोशाखाना के ऊपर वाले मामला जो हैं वो भी सारे के सारे तोशाखाना खुल जाएं। तो इस तरीके से फिर कॉमन ग्राउंड्स और इक्वल ग्राउंड्स और लेवल प्लेइंग फील्ड ये आपके सामने होनी चाहिए और फिर अदालत इसके ऊपर जो फैसला सुनाए सब लोगों को कबूल होगा।